جب آپ مکہ مدینہ کی گلی کوچوں میں گھومتے ہیں پھرتے ہیں تو ایک اسپریچولی ٹچ آپ کو محسوس ہوتا ہے. آپ سوچتے ہیں کہ کیا وہ زمانہ ہوگا کہ حضرت محمد جی جو ہے ان گلی کوچوں سے گزرے ہوں گے, انہوں نے تبلیغ کی ہوگی, انہوں نے بچپنا گزارا ہوگا. تو ہمارے جب بھی سکھ آتے ہیں نا, یا میں خود بھی جاتا ہوں, تو وہی فیلنگ آتی ہیں, وہی جذبات, وہی تاثرات, وہی ایک عجیب سی اٹریکشن. اور جب بھی مجھے ننکانہ صاحب سے, اکثر بہت سے لوگ آتے ہیں مجھے کہتے ہیں ہم ننکانہ صاحب سے, تو میں کہتا ہوں یار چھپی با یار. اور میں جب یہاں سے گیا تو میں نجف میں اترا, اور نجف سے میں کوفہ گیا, اور کوفہ شہر میں آپ یقین مانیں کہ جہاں پہ مولا علی جی کو ضرب لگی ہے, میں وہاں پر بیٹھا, میں نے پاٹ کیا, اپنی عبادت کی, کسی نے مجھے روکا نہیں, کسی نے نہیں بولا. بالکل پاپ ہم سمجھتے ہیں, آپ اسے گناہ سمجھتے ہیں. گرو گوبند سنگھ جی کا گھوڑا ایک دفعہ سفر کر رہا تھا, اور وہاں سے تمباکو کا کھیت وہاں پر لگے ہوئے تھے, گھوڑا وہاں سے واپس ہوتا ہے, تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر ایک سکھ جو تمباکو شروعات ہوتی ہے نشے کی, وہ سے انکاری ہے, تو پھر شراب تو آخری کیٹیگری میں آ گئی. کسی کرپان سے ابھی تک عام معصوم آدمی کا قتل نہیں ہوا ہوگا, یہ نکالنے میں چیلنج کر رہا ہوں. سو عموماً سردار رکھتے ہیں, پنچ ککار ہیں ہمارے, پنچ ککار جس طرح آپ نے بات کی, کڑا, کچھا, کرپان, کیش. اچھا, بالوں کی کٹنگ کرانے میں ممانعت نہیں ہے سکھ مذہب میں؟ ہے, بالکل ہے. اچھا, ممانعت ہے کہ جس گردوارے میں بھی آپ جائیں گے نا, تو آپ کو لنگر, کھانا پینا, رہائش, آپ کو سب کچھ ملے گی, بغیر آپ سے یہ پوچھے کہ آپ سکھ ہیں, آپ ہندو ہیں, آپ انسان ہیں, دیٹس آل. اس وہاں سے آپ کو رنگ, نسل, مذہب کا نہیں پوچھا جائے گا. ہم پہ فرض ہے کہ جب آپ 100 روپیہ کماتے ہیں نا, تو آپ نے 10 روپیہ جو ہے نا یہ غریبوں میں بانٹنا ہے. یہ غریب انسان ہی ہوگا, سکھ نہیں ہوگا. وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے, وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے, وہ کرسچن بھی ہو سکتا ہے. بھئی اس کو کہتے ہیں ہم 10 ون کا مطلب ہے کہ میں بھئی زکوٰۃ دے رہا ہوں. یہ دونوں کردار بڑے امپورٹنٹ ہیں سکھزم میں. ایک پائی مردانہ جی مسلمان ہیں اور میراثی فیملی سے ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسرے پائی بالا جی وہ ہندو فیملی سے ہیں. ابھی آپ نے خالصہ کا ورڈ یوز کیا, یہ خالصہ کیا ہوتا ہے؟ مومن, خالص. اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ واحگرو جی کا خالصہ, واحگرو جی کی فتح. دیکھیے ہمیشہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سکھ جو ہے وہ صرف خالص, ہر وہ انسان ہے جو رب کے ساتھ جڑ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ, اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ, اور آج کا ایپیسوڈ بڑا ہی دلچسپ ہوگا. تھمبنیل پہ آپ نے پکچر دیکھ لی ہوگی, مجھے بہت زیادہ تعارف کرانے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی. ہرمیت سنگھ ہمارے ساتھ ہیں. میری غالباً آپ سے پہلے ایک ہی ملاقات ہے, اور اسی ملاقات میں میں نے یہ طے کر لیا تھا, جب بھی آپ نے وقت دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, مشکور ہیں آپ تشریف لائے. ست سری اکال کا ایگزیکٹ وہی مطلب ہے جو ہم السلام علیکم کہتے ہیں. دیکھیے جی, سلام, سلامتی ہو آپ پہ, انسانیت پہ سلامتی ہو, بڑا خوبصورت لفظ ہے. سکھزم کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ ہے اسپرچولیٹی سے بہت زیادہ. یعنی ہمارے ہاں گرو گرنتھ صاحب جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں ہر لفظ, ہر دوسرا لفظ ایک سے شروع ہوتا ہے, یعنی ایک وہ رب. اور ست سری اکال وہ سچ ہے, یعنی آسمانوں میں رہنے والا سچ ہے وہ, یعنی آپ اس کا نام لیتے ہیں تو آپ اندر سے نہال ہو جاتے ہیں. سو یہ وہاں سے ہی آیا ہے. اور یہ جو جسچر ہے یہ نمرتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں تو عام سا بندہ ہوں رب دا, میں تو آپ کے پاؤں کے خاک کے برابر ہوں. تو ایک نمرتا کے لیے, ایک عاجزی کے لیے, ایک عاجزی انکساری کے لیے جو ہے یہ نمرتا کا وہ سائن ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں ہندو بھائی, سکھ, بدھسٹ, ایون جین مت والے بھی یہی کرتے ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا چاہیے, دل سے رہنا چاہیے. وہ اگر میں باہر سے آپ کو بڑا نظر آؤں گا, جی اندر سے میں کھوکھلا ہوں, تو ایسا نہیں پاجی. آپ جو ہیں وہی رہیں, لیکن آپ میں اندر عاجزی, اور عاجزی رب کو پسند ہے باجی. اگر آپ دیکھیں نا, آپ کے اسلام میں بھی تو یہی ہے کہ آپ میں عاجزی ہو تو اس ذات کو پسند آتا ہے. بے شک. تو مٹی کا پتلا ہے, کیا کرنا ہے اس کا, وہ مٹی میں ہی جانا ہے. تو آپ عاجزی سے اپنی زندگی گزاریں گے, لوگوں کے دلوں میں بسر. ابھی آپ نے پاجی کہا نا, تو ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاتا ہوں. مجھے لگتا رہا ہے بہت عرصے تک, بہرحال میری طرح بہت سارے لوگوں کو لگتا ہوگا, ہر سکھ جو ہے وہ پنجابی ہوتا ہے. اور جب مجھے پتا چلا کہ آپ کی تو پنجابی اتنی اچھی نہیں ہے, میں نے آپ کا ایک پروگرام دیکھا ہوا ہے, گلابی سی پنجابی ہے, تو یہ کیا ہے کہ سکھ ہو اور پنجابی ساتھ نہ ہو؟ دیکھیے جی, ریلیجن میں سمجھتا ہوں ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز ہے. کلچر, زبان, یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے.
شاید بہت سارے سردار صاحبان اس پہ نقطے اٹھائیں گے، اعتراض اٹھانا ان کا حق ہے اور جواب دینا ہمارا حق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، اب میں انڈونیشیا گیا ہوں، انڈونیشیا میں بہت سارے ایسے سکھ بورن ہوئے ہیں، بے شک ان کے دادے پردادے یا بہت سارے کنورٹڈ ہیں جو انڈون کنورٹڈ سکھ ہیں، تو وہ ان کو کیا پتا کہ پنجابی کیا ہے۔ پھر اسی طرح آپ جائیں میرے خیال میں سوئٹزرلینڈ میں یا اور کنٹریز میں بہت سارے سکھ کنورٹڈ ہیں، وہ گورے ہیں، تو گورے تو پنجابی نہ ہوئے نا۔ میرے بیسکلی ہم جو ہیں، یعنی ایک بہت بڑی تعداد ہماری سکھوں کی وہ افغانستان میں رہتی تھی، اب تو تھوڑے بہت طالبان آنے کے بعد چلے گئے۔ پھر بہت سارے لوگ ابھی بھی آپ دیکھیں ہمارے ہم تو ٹرائب ہے، یعنی شنواریوں میں سکھوں کا ٹرائب ہے، ٹھیک ہے، افریدیوں میں ہیں، میں تو ملا ہوں ان سے، وزیرستان یا تیرا کے علاقوں میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ افریدیوں کے، بلکہ ہمارے ایک دوست ہیں بابا گرپال سنگھ افریدی، اب وہ افریدی ٹرائب سے ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر ہم اس کو ایسے جوڑیں کہ یار سکھ جو ہے یہ لازمی پنجابی ہوگا، یہ لازمی نہیں ہے۔ ہاں، جس طرح عربی زبان ہے اس میں قرآن شریف عربی زبان میں جو ہے اتارا گیا ہے، اس کے بعد آپ عربی لازم ہے آپ پہ پڑھنا، کیونکہ آپ نے تلاوت بھی عربی میں کرنی ہے، آپ نے اس کا ترجمہ پھر بعد میں سیکھنا ہے۔ تو اسی طرح ہر سکھ جو ہے وہ پنجابی بھاشا کو سیکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گرمکھی جو ہے وہ لکھی گئی ہے، یعنی گرو گرنتھ صاحب جو ہماری ہولی بک ہے وہ پنجابی میں لکھا گیا ہے، گرمکھی میں لکھا گیا ہے، تو اس کے لیے آپ کو گرمکھی سیکھنا لازمی ہے۔ باقی اگر تو پنجابی میری ورگی نہیں آتی ہے تو گلابی پنجابی بول سکتے ہو۔ اچھا، ابھی آپ ٹرائب کی بات کر رہے تھے، لیکن میرے خیال میں کاسٹ کا کانسیپٹ سکھزم میں نہیں ہے، یا ہے؟ ایگزیکٹلی یہ ٹرائب کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ افریدیوں میں یا شنواریوں میں جہاں پٹھان رہتے ہیں تو انہوں نے پھر ان کو 9th ویٹ اپنے اس میں قبیلے میں شامل کر لیا کہ یہ تو صدیوں سے یہاں آباد ہیں یہ لوگ۔ اچھا، پھر بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ یا ہری سنگھ نلوا نے جب کابل کو فتح کیا یا جمرود کے علاقے سے آگے بڑھے تو یہ لوگ وہی ہیں۔ ایگزیکٹلی اس میں کچھ لوگ وہ ہیں جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے فوج سے ان کا تعلق تھا، لیکن اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو برسوں سے، صدیوں سے افغانستان میں آباد تھے۔ یعنی بابا گرو نانک جی جب وہاں پہ جاتے ہیں تو اس زمانے سے یہ لوگ آباد ہیں اور یہ سکھ مارگ جو ہے وہ اپنا لیا اور یہ سکھ بنے، تو یہ وہ اس زمانے کی بھی لوگ شامل ہیں۔ اور اس میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے جانے کے، یعنی انہوں نے جب فتوحات حاصل کی اس کے بعد جو لوگ گئے وہاں پر بھی یہ لوگ وہاں پہ سیٹل ہوئے ہیں، تو مختلف ٹرائبس کے لوگ اس طرح کی اس پٹری پہ اسی طرح سیٹل ہوئے۔ اچھا، یہ لوگوں کو بہت انٹرسٹ ہو رہا ہوگا کہ وہ ساری باتیں میں آپ سے پوچھوں جو لوگ نہیں جانتے، تو 5 ککار بولتے ہیں، یس، ہاں، ان کو ڈسکس کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو نہیں پتا وہ بھی جان جائیں گے۔ اچھا، وہ ککار میں کیش، کنگنا، کڑا، کرپان اور کچرا، کچھیرا۔ اچھا، کرپان سے شروع کرتے، تو یہ کرپان تلوار کو بولتے ہیں شاید؟ جی، تو یہ سکھ مذہب میں ساتھ رکھنا ضروری کیوں کہا گیا؟ دیکھیے جی، سکھزم ٹوٹلی ڈفرینٹ وے سے آیا۔ پہلے بابا گرو نانک جی کو اگر آپ پڑھیں گے تو اسپریچویلٹی کہ بھائی انسانیت کی کیسی سیوا کرنی ہے، انسانوں کو کیسے جوڑنا ہے۔ پھر جب گرو گوبند سنگھ جی آتے ہیں تو پوری چیزیں بدل دی جاتی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہندوازم میں گایوں کو جب پوجا جا رہا تھا تو وہ کہیں نہ کہیں ان میں چیزوں کو برداشت کرنا آنا شروع ہو گیا، تب وہ ظلم کو بھی سہتے تھے، ہنسی خوشی سہتے تھے۔ تو یہاں پہ جب گرو گوبند سنگھ جی کو ریلائز ہو گیا کہ بھائی صاحب یہاں پہ چیزیں بہت تیزی سے ڈفرینٹ ہونے والی ہیں اور ظلم حد سے بڑھ رہا ہے، تو کرپان انہوں نے تھما دی۔ اور کرپان کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے مظلوم کا سہارا بننا ہے، ظالم کو بھئی اس کا سروناش کرنا ہے، اس کا خاتمہ کرنا ہے، ظلم کا خاتمہ کرنا ہے۔ تو ابھی جو آپ نے بات کی کہ دہشت کی علامت، تو میرے خیال میں ابھی تک آپ نکال دیں سکھوں کے بارے میں، اب آپ کے پاس چیٹ جی پی ٹی یا گوگل ہوگا، کسی کرپان سے ابھی تک عام معصوم آدمی کا قتل نہیں ہوا ہوگا، یہ نکال دیں، میں چیلنج کر رہا ہوں۔ سو عموماً سردار رکھتے ہیں، 5 ککار ہیں ہمارے، 5 ککار جس طرح آپ نے بات کی، کڑا، کچھا، کرپان، کیش۔ اچھا، ویسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں اب آپ کے تو مذہب کا حصہ ہے، تو آپ ٹریول کرتے ہوئے کسی نے اگر رکھی ہوئی ہے تو یہ ٹریول تو نہیں کرنے دیتے ہوں گے؟ یہ ویسے جنیرک سا سوال آیا میرے ذہن میں۔ یا کسی حساس جگہ پہ آپ گئے تو ایسا نہیں ہوتا آپ کہیں یار یہ تو میرے تو ریلیجن کا پارٹ ہے؟ یہ بات آپ کی درست ہے کہ کئی جگہوں میں مسائل تو ہیں اور کئی جگہوں میں مسائل سارٹ آؤٹ ہوئے ہیں۔ ویسے اگر آپ دیکھیں
کہ آپ جہاز میں بھی سفر کرتے ہیں تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے بہت سارے سینسیٹیو ایریا میں بھی جب وہ دیکھتے ہیں. لیکن ہاں یس بہت سارے ایریا میں پاکستان میں اندر بھی ہائی کورٹ میں یا یہاں پر جو ہے نا وہ باقاعدہ آپ کو اجازت نہیں دیتے. اس طرح بہت ساری جگہوں میں مسائل تو ہیں, لیکن اوورال میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی سکھ بیٹھے ہیں, مختلف قانون دان وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس حوالے سے انہوں نے بڑا کام کیا ہوا ہے. اور بہت ساری دنیا میں کرپان جو ہے وہ لے جانا جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہوتا ہے. لیکن اس کو ہر وقت ساتھ رکھنا بھی ضروری نہیں ہے, مطلب آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ہر ٹائم ساتھ رکھیں. دیکھیے جی, اب بہت سارے ریلیجس لوگ جو ہوتے ہیں زیادہ تر وہ ویسے تو حصہ ہے, پارٹ آف لائف ہے یہ, لیکن اب میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں, بہت سارے امرتدھاری سکھ جو ہوتے ہیں وہ تو لازمی رکھتے ہیں. جو میرے جیسا پاپی انسان ہو تو وہ کبھی کبھی رکھ لیتا ہے. ٹربن پہ آتے ہیں, ٹربن کے اندر ایک کنگا رکھنا ضروری ہے, تو یہ بھی کمپلسری نہیں ہے کہ یہ کمپلسری ہے. دیکھیے یہ کنگا جسے کہتے ہیں, کنگا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی صاف ستھرائی کریں, آپ نیٹ اینڈ کلین رہیں, صاف ستھرے نہائیں, فریش ہو کے ہائیجین کا خیال رکھیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کے کیس لمبے بھی ہوں یا داڑھی ہو لیکن اس کو اپنے صاف ستھری نہ رکھی ہو. تو یہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ آپ اپنے کیس کا خیال رکھیں, آپ صاف ستھرے رہیں, تو کنگا جو ہے اسی کے لیے رکھا جاتا ہے. بالوں کی کٹنگ کرانے میں ممانعت نہیں ہے سکھ مذہب میں؟ ہے, بالکل ہے. اچھا, ممانعت ہے. اب آپ دیکھیں کہ بہت, لیکن اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے جو گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ جو ایک سنگھ کا لفظ آیا, اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ پورا گیٹ اپ پورا سکھ کا چینج ہوا. تو میرے خیال میں ممانعت تو ہے, بالکل ہے, لیکن میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ پنجاب میں بڑی چیزیں بدل گئی ہیں. نئے نوجوان جو ہے وہ کٹنگ بھی کرتے ہیں. ابھی تو بہت ساری چیزیں میں دیکھ رہا ہوں کہ بدل رہی ہیں. اب آپ دیکھیں جیسے یوراج سنگھ کو آپ دیکھ لیں, وہ بھی سکھ ہے, دھرمیندر کی فیملی بھی سکھ ہے. اسی طرح اگر آپ ویسے پنجاب میں جائیں, انڈیا پنجاب میں یا یہاں پاکستان میں بھی مونا سکھوں کی بہت بڑی تعداد ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. تو یہ سنگھ ساتھ لگنا کب شروع ہوا, اس کی کیا ہسٹری؟ دیکھیے جی, آپ نے ایک چیز اور بھی نوٹ کی ہوگی کہ آپ دیکھتے ہیں ہندوستان کا وزیر داخلہ ہے راج ناتھ سنگھ. آپ سوچتے ہیں یار یہ تو سندور لگاتا ہے تو ہندو ہے, لیکن اس نے بھی سنگھ لکھا ہوا ہے, اور ہرمیت نے بھی سنگھ لکھا ہوا ہے. اب تھوڑا سا ہسٹری پہ جاتے ہیں. اورنگزیب انہوں نے اپنے بھائی تک نہیں چھوڑے, بھائی تک, اپنے بھائی کی لاش, دارا شکوہ تھا نا, اس کی لاش شاہ جہان کو کھانے میں پیش کی تھی. تو جب جبر اتنا زیادہ ہوا کہ بھائی صاحب آپ, خاص کر ہندوؤں کو یہ کہا گیا کہ بھائی آپ کنورٹ ہوں, آپ اسلام میں آئیں, تو اس کے بعد ہندو جو پنڈت تھے, یہ بہت بڑی ہسٹری ہے. جب وہ گرو تیغ بہادر جی کے پاس جاتے ہیں جو ہمارے 90 گرو تھے, تو گرو گوبند سنگھ جی مہاراج جو 10ویں گرو ہیں وہ ان کی گود میں بیٹھے تھے, اور کشمیری پنڈت یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, ہمارے جنیو اتارے جا رہے ہیں. تو اس کے بعد شارٹ کٹ لیے آتے ہیں کہ گرو گوبند سنگھ جی, جب اورنگزیب کا یہ چیلنج آتا ہے کہ جو غیر مسلم ہوگا وہ گھوڑے پہ نہیں بیٹھے گا, اس کے پاس تلوار نہیں ہوگی, وہ سنگھ لفظ نہیں لکھے گا, سنگھ کا مطلب ہے شیر, اور وہ دستار نہیں باندھے گا. دستار کیونکہ عزت اور تکریم کے لیے جو لوگ باندھتے تھے ان کی بڑی رسپیکٹ ہوتی تھی. تو گرو گوبند سنگھ جی نے ویساکھی کے دن, یہ جو ویساکھی پہلے مسلم بھی مناتے تھے, پھر آپ لوگوں نے منانا چھوڑ دیا, لیکن ہم مناتے ہیں, ابھی بھی مناتے ہیں. تو اسی دن خالصہ جنم دن اس کو کہا جاتا ہے ویساکھی کو. تو ویساکھی کے دن گرو گوبند سنگھ جی نے ایک مجمع بلایا, اور مجمع میں انہوں نے آواز دی کہ مجھے 5 سر چاہیے. اچھا. اور اس میں جو ایک شخص اٹھتا ہے, اور ان کو ہم پنچ پیارے کہتے ہیں, پنچ پیارے. وہ پہلا پیارا جب اٹھتا ہے تو وہ قربانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے, اور گرو گوبند سنگھ جی اس کو پیچھے لے کے جاتے ہیں ایک ٹینٹ کے ایک جو نصب ہوتا ہے وہاں پر, اور پھر وہاں سے تلوار کے ساتھ, ایک خون سے بھری تلوار کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ مجھے ایک اور سر چاہیے. اسی طرح 5 لوگ جو ہیں وہ اندر جاتے ہیں, اور اس کے بعد گرو گوبند سنگھ جی باہر آ جاتے ہیں. اور لوگ بھی حیران ہوتے ہیں, مجمع بھی حیران ہوتے ہیں کہ گرو گوبند سنگھ جی کو ہو کیا گیا ہے. اس کے بعد جب وہ باہر وہ 5 پیارے آتے ہیں, تو گرو گوبند سنگھ جی کہتے ہیں کہ یہ وہ سکھ ہیں جو دستار بھی پہنیں گے, جو تلوار بھی رکھیں گے, جو جن کے نام سنگھ ہوگا. اور وہاں سے ایک ریت آتی ہے, ایک نیا لباس آتا ہے جو آپ کو اسپرچولیٹی کے ساتھ اپنے حق کے لیے لڑنا. تو یہ وہاں سے ایک ریت شروع ہو جاتی ہے جہاں سے ایک سنگھ جو ہے دستار بھی سجانا شروع کر لیتا ہے, تلوار کے ساتھ گھوڑے بھی بیٹھتا ہے, اور پھر ظالم کو للکارتا ہے, مظلوم کے حق میں کھڑا ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے خالصہ کا ورڈ یوز کیا, یہ خالصہ کیا ہوتا ہے؟ مومن.
خالص اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ واحگرو جی کا خالصہ، واحگرو جی کی فتح. دیکھیے ہمیشہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سکھ جو ہے وہ صرف خالص ہر وہ انسان ہے جو رب کے ساتھ جڑ گیا، جو جسے آپ کہتے ہیں کہ مومن، جب وہ موم ہو گیا، سافٹ ہو گیا، اور کہیں نہ کہیں اس کی کنیکٹیوٹی رب کے ساتھ ہو گئی، تو پھر تو آپ کی فتح ہونی. تو اکثر کہتے ہیں نا کہ واحگرو جی کا خالصہ، واحگرو جی کی فتح، یعنی فتح اس دربار میں جو ہے وہ خالص لوگوں کی ہونی ہے. تو خالص میں ہر انسان آ جاتا ہے جو رب کی بندگی کرتا ہے، انسانیت کی خدمت کرتا ہے، انسانیت سے پیار کرتا ہے، نہ صرف انسانیت سے بلکہ چرند پرند سے جو محبت کرتا ہے، تو وہ خالص ہو جاتا ہے بھائی. اچھا، سکھ مذہب کے اندر جو لنگر ہے اس کی بہت اہمیت ہے. اس کی کیا ہسٹری ہے؟ دیکھیے بابا گرو نانک جی کا جو فلسفہ زندگی ہے نا، وہ بڑی آسان سی ہے. وہ کرتارپور صاحب جب انہوں نے یہ شہر بسایا، کرتارپور ربدا شہر، آپ یہ کہہ سکتے ہیں ربدا شہر، تو وہاں پر بابا جی نے نا 3 ہمیں جو جس پر جو ہم پہ فرض ہے کہ کرت کرو ون کے چھکو، نام جپو، کرت کرو ون کے چھکو. رب کی عبادت بندگی کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اور جو محنت کرتے ہو نا وہ اس میں غریبوں کا حصہ نکالا کرو. تو آپ نے لنگر کی بات کی. بابا گرو نانک جی جو ہے نا وہ ان کے والد صاحب ان سے بڑے جو ہے وہ تھکے تھے. ہاں جی، کہ یہ کام نہیں کرتے ہیں، سارا دن یہ عبادتوں میں مشغول ہوتے ہیں، کب ابھی جوان بھی ہو گئے، شادی بھی کرنی ہے. تو وہ ان کو 22 روپے دے دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں جاؤ سودا لے کے آؤ. تو جب یہ جاتے ہیں لاہور ننکانہ صاحب کے پاس آس پاس سے آگے جب آپ نکلیں، یہ گرودوارہ سچا سودا آتا ہے ایک علاقہ، یہ ادھر ہی ہے پاکستان میں. بابا جی جب وہاں پہ دیکھتے ہیں تو کچھ صوفی سنت فقیر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ عبادات کرتے ہیں، تو بھوکے بھی ہوتے ہیں. تو بابا جی کیا کرتے ہیں، وہ 22 روپے خرچ کر کے ان کو کھانا کھلا دیتے ہیں. اچھا، سچا سودا کے علاقے اسی ایریا میں جو گرودوارہ بنا ہوا ہے. تو جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کے والد صاحب کو پتہ چلتا ہے، بڑے غصے میں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے سچ کا سودا کیا. تو یہ سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے. اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ جس گرودوارے میں بھی آپ جائیں گے نا، تو آپ کو لنگر، کھانا پینا، رہائش، آپ کو سب کچھ ملے گی، بغیر آپ سے یہ پوچھے کہ آپ سکھ ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ انسان ہیں. دیٹس آل. وہاں سے آپ کو رنگ، نسل، مذہب کا نہیں پوچھا جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے گرودواروں میں جو ہے نا آپ کی بڑی شناخت کی جاتی ہے. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ سیکیورٹی کی ایشوز بہت زیادہ ہے. ورنہ آپ امرتسر چلے جائیں، کسی اور گرودوارے جائیں، تو حتیٰ کہ میرے ساتھ بہت سارے مسلمان میرے بھائی، کرسچن، ہندو سب آتے ہیں. تو لنگر تو سب کا ہے. اور بابا جی نے جو ہے آپ جس گرودوارے جائیں، ہم پہ فرض ہے کہ جب آپ 100 روپیہ کماتے ہیں نا، تو آپ نے 10 روپیہ جو ہے نا یہ غریبوں میں بانٹنا ہے. یہ غریب انسان ہی ہوگا، سکھ نہیں ہوگا. وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے، وہ کرسچن بھی ہو سکتا ہے. بھئی اس کو کہتے ہیں ہم 10 ون کا مطلب ہے کہ میں بھئی زکوٰۃ دے رہا ہوں. اپنے جو کمائی ہے اس کا 10واں حصہ میں لوگوں میں بانٹ رہا ہوں. اور جو کرتارپور ہے، اس کی بالکل ایگزیکٹ وہی حیثیت ہے جو ہمارے نزدیک سعودیہ میں، مطلب پاکستان سکھوں کے لیے ملک کے اعتبار سے سعودیہ کی حیثیت. دیکھیے جی، اگر آپ دیکھیں اگر بابا گرو نانک جی تو اپنی شخصیت کے حوالے سے بھی یہ کہتے ہیں کہ بابا میری پوجا بھی جو ہے نا وہ حرام ہے. پوجنا ہے تو رب کو کی ذات کو ہی پوجنا ہے. لیکن ظاہری بات ہے جب آپ کا محبوب جب کہیں پیدا ہو جائے، جہاں ان کا جنم ہو، جہاں ان کا اوتار ہو، تو پھر یعنی وہاں پر وہ مٹی بھی آپ کو مبارک لگتی ہے. وہاں پر آپ کی خواہش ہوتی کہ میں وہاں جاؤں جہاں پہ بابا گرو نانک جی کا جنم ہوا، وہاں پر آخری ان کی زندگی کے آخری دن گزرے. تو یقیناً ہمارے لیے وہی ہے جو آپ کے لیے مکہ مدینہ ہے. جب آپ مکہ مدینہ کی گلیوں کوچوں میں گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، تو ایک اسپریچولی ٹچ آپ کو محسوس ہوتا ہے. آپ سوچتے ہیں کہ کیا وہ زمانہ ہوگا کہ حضرت محمد جی جو ہے ان گلی کوچوں سے گزرے ہوں گے، انہوں نے تبلیغ کی ہوگی، انہوں نے بچپنا گزارا ہوگا. تو ہمارے جب بھی سکھ آتے ہیں نا، یا میں خود بھی جاتا ہوں، تو وہی فیلنگ آتی ہیں، وہی جذبات، وہی تاثرات، وہی ایک عجیب سی اٹریکشن. اور جب بھی مجھے ننکانہ صاحب سے اکثر بہت سے لوگ آتے ہیں، مجھے کہتے ہیں ہم ننکانہ صاحب سے، تو میں کہتا ہوں یار چھپی پا، یار چھپی پا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے لیے بھی وہی مقام ہے کرتارپور صاحب کا، ننکانہ صاحب کا. یہ وہی مقدس ہے جس کے لیے ہماری جو ارداس ہے، یعنی پارٹیشن کے بعد ارداس میں ایک لفظ شامل ہوا کہ جو وچھڑے استھان ہے، یعنی جو علاقے جو سکھ اب نہیں دیکھ سکتے، اس کے لیے ارداس کی جاتی ہے کہ بھئی ہم وہاں جائیں اور دیدار کریں، درشن کریں اس علاقے کا. تو میرے خیال میں کرتارپور صاحب کے حوالے سے
اور وہاں پہ جیسے ریچولز ہیں، ہم جیسے عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں تو ایک باقاعدہ عبادت کا طریقہ کار ہے ہمارا مسلمانوں کا، تو یہاں پہ صرف وزٹ ہوتا ہے یا یہاں پہ آنے کے بعد بھی کوئی خاص ریچولز ہیں جو سکھ مذہب کے لوگ دیکھیے جی، ہمارے ہاں ہولی بک جو ہماری ہے اس کا 3 دنوں کا پاٹ صاحب ہوتا ہے اور وہ لگاتار چلتا ہے، لگاتار ایک پاٹ صاحب جو آپ تلاوت کرتے ہیں. اوکے. گرو گرنتھ صاحب ہماری ہولی بک ہے، یعنی اس کو ہم 11ویں گرو کا درجہ دیتے ہیں. 10ویں گرو تک شخصی گرو آتے رہے، گرو استاد سکھ اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے. گرو گرنتھ صاحب جو ہے اس کا باقاعدہ 48 گھنٹوں میں مسلسل 48 گھنٹے میں اس کی سماپتی ہوتی ہے، یعنی ختم ہوتا ہے. اس کے بعد ہوتی ہے ارداس دعا، جس میں سب لوگ شامل ہوتے ہیں، کینیڈا امریکہ سب سے لوگ آتے ہیں، بیٹھ ارداس کرتے ہیں، پوری دنیا کے لیے ارداس ہوتی ہے. ارداس میں ایک لفظ ہے ہمارا کہ نانک نام چڑھدی کلا تیرے بھانے سربت دا پلا، مطلب یعنی یہ لفظ ہم سب پہ یعنی فرض ہے. اگر آپ نے نہیں بولا یا آپ کے دل میں بھید آیا تو یقیناً آپ کا پاٹھ نہیں ہوتا. جیسے ہم تلبیہ کرتے ہیں وہاں پہ، وہ ضروری ہے ہمارے لیے، اسی طرح آپ کے یہ الفاظ وہاں پہنچ کے کہنا ضروری ہے، بلکہ یہ ہمارے ہر وقت ہمارے لیے ضروری ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سے انسانیت کا بھلا ہو، ہم سے چرند پر، ہم سے کائنات کا بھلا ہو. تو اگر لیٹ سپوز یہ اس میں ارداس میں یہ شامل ہے تو ارداس وہاں پہ ہوتی ہے. 3 دنوں کا پاٹ ہوتا ہے، لنگر چلتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، ساتھ ساتھ میں جو ہے سمرن ہوتا ہے. سمرن جیسے آپ لوگ ذکر کرتے ہیں، لوگ ذکر بھی کرتے ہیں. کیرتن چلتا ہے. کیرتن یعنی وہاں پر جیسے آپ لوگوں کی نعتیں ہوتی ہیں، ہمارا کیرتن ہوتا ہے. تو کیرتن صاحب بھی چلتا ہے اور وہاں پر باقاعدہ راگی مختلف دنیا سے آئے ہوتے ہیں، پاکستان کے راگی بیٹھے ہوتے ہیں. تو ایک خوبصورت تہوار ہوتا ہے جس کو ایک تہوار کی صورت میں اور ایک اسپرچولی جو ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اچھا، مردانہ اور بالکا نانکا، یہ میں ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا، ان کی بڑی خاص حیثیت ہے سکھ مذہب میں. ان کے بارے میں اچھا، یہ دونوں کردار بڑے امپورٹنٹ ہیں سکھزم میں. ایک پائی مردانہ جی مسلمان ہیں اور میراسی فیملی سے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے پائی بالا جی وہ ہندو فیملی سے ہیں. بھائی بالا جی اور بابا گرو نانک جی کے انٹریکشن صرف یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کے فیملی میں ان کے ساتھ کام کرتے تھے، کیونکہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ رائے بلیار کی جو منڈی تھی اس میں وہ سارا کچھ وہ دیکھ بھال کرتے تھے، یعنی وہ پٹواری تھے. اور جو پائی مردانہ ہے اٹس ٹوٹلی ڈفرنٹ کریکٹر. پائی مردانہ جی نے بابا گرو نانک جی کے میرے خیال میں 5 اداسیاں اس کو کہتے ہیں، 5 روحانی سفر، اور اس ہر سفر میں بھائی مردانہ جی بابا جی کے ساتھ ہیں. بھائی مردانہ جی رباب بجاتے ہیں اور بابا جی جو ہیں وہ کیرتن گاتے ہیں، یعنی ربی کلام گاتے ہیں. اور ان کا سفر یہ جو ہے یہاں پہلے تو ہندوستان کے پورے علاقوں میں، پاکستان کے علاقوں میں، پھر افغانستان، پھر ایران، پھر اسی طرح عراق، اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں یہ تبت، اسی طرح رشیا، اور وہاں پر جا کر مکہ مدینہ، وہاں سے جا کے فلسطین، ان علاقوں سے بابا جی سفر کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. اور میں خوش قسمتی سے میں کچھ علاقوں میں ایران کے اس جگہوں پہ گیا ہوں، اور کربلا یعنی بغداد میں گیا ہوں، بغداد کے اس گردوارے میں بھی گیا ہوں جہاں بابا گرو نانک جی آئے تھے. اور بغداد میں اب تو وہ ISIS نے اس کو بڑا تباہ کر دیا تھا، لیکن میں نے اس پر ڈاکومنٹری بنائی تھی، میں وہاں پہ بھی گیا ہوں. تو ان علاقوں سے جہاں جہاں بابا جی نے سفر کیا، پائی مردانہ جی ان کے ساتھ رہے. اور پائی مردانہ جی کی فیملی سے اگر آپ دیکھیں بہت سارے لوگ اسپرچول لوگ بھی ہیں اس میں. ابھی بھی یہ فیصل آباد کی میں رہتے ہیں، اور اس میں آپ کو یاد ہوگا اسد نام کا ایک قوال تھا، گاتا تھا بڑا اچھا، پھر اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، میرے شو میں بھی آئے تھے. یہ اسی فیملی کے لوگ ہیں، ابھی بھی پاکستان میں بڑے اچھے، ہندوستان میں بھی بہت اچھا گا چکے ہیں. اچھا، ان کی کچھ فیملی جو ہے وہ باقاعدہ آتے ہیں، اب بھی آتے ہیں، ان کی جو وارث ہیں وہ اب بھی، ننکانہ صاحب آتے ہیں، باقاعدہ کیرتن کرتے ہیں، لوگ ان کو اسی طرح ریسپیکٹ دیتے ہیں، کیونکہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے پائی مردانہ جی کا بابا جی کے ساتھ. ہر مشکل میں کہیں نہ کہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. ہاں. اچھا حرمیت بھائی، ایک غلط فہمی دور کریں، اور یہ غلط فہمی جو ہے وہ شاید سینما کی اسکرین نے پیدا کی ہے کہ جب بھی کوئی پاجی سامنے آتے ہیں، پاجی کے ہاتھ میں شراب ہے اور وہ نشے کی حالت میں نظر آ رہے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو شاید یہ غلط فہمی ہو کہ سکھ مذہب میں جو ہے وہ الکوہل جائز ہے.
تو اس کی وضاحت کر دیں کہ سکھ مذہب جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. مجھے اس پہ دکھ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں بالی ووڈ اور ان فلموں پہ آؤں گا، لیکن سکھوں کو جب سکھ لگا، آپ کو پتا کہ ایک تو زمین سے جڑے لوگ ہیں، لڑنے مرنے والے لوگ ہیں، مزاحمت بہت بڑی بات ہوتی ہے. ایک ریلیجس کو یا ریت رواج کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کے اندر ریزسٹنس ہونا ضروری ہے، ظالم کو ظالم کہنا ضروری ہے. تو اس کے لیے پھر آپ کے اندر آپ کو مزاحمت کا جو ایلیمنٹ ہے، اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ انسان نہیں ہیں. تو یہی چیز تھی جس کو ہندوستان کے جو ایجنسیز تھے یا وٹ ایور آپ یہ کہہ سکتے کہ ان کی گورنمنٹس تھی، وہ چاہتی تھی کہ ان کو کسی نہ کسی نشے تماشوں میں لگایا جائے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے باقاعدہ اگر آپ دیکھیں گے نا کہ ایک دلجیت کی ایک فلم بھی اس پہ بنی تھی، میرے خیال میں مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے، لیکن ایک فلم بنی تھی اس پہ. یہ اس سے بہت ساری چیز اگر آپ دیکھیں نا تو پنجاب کو تباہ برباد کرنے میں بہت زیادہ ہندوستانی گورنمنٹ کا ہاتھ ہے. نوجوانوں کو نشوں میں ڈالنا، ان کو نشئی بنانا، باقاعدہ فری کمپین ہوئی کہ ان کو نشوں میں ڈالنا ہے. تو انفارچونیٹلی ایک تو یہ ہوا. پھر میں نے دیکھا کہ چاہے وہ بالی ووڈ فلم ہو، چاہے وہ پنجابی کی فلم ہو جو خود سکھ بناتے ہیں، لیکن اس میں شراب نہ ہو تو وہ مزہ نہیں آتا. ان کو کہتے ہیں کہ شراب اس کے ہاتھ میں سردار. اچھا، مجھے بھی یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں، جب مجھے بڑے لوگ پیتے ہیں نا، آپ کے مسلم میں بھی بہت سے لوگ پیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں سردار تو کدھا سردار ہے جو تو پیندا نہیں ہے. تو پاجی بات یہ ہے کہ بالی ووڈ یا ان پنجاب نے، یعنی RSS کی فنڈنگ نے، آپ نے دیکھا کہ مسلمان، ہندوستان کا مسلمان ہمیشہ آپ کو پان کھاتا ہوا نظر آئے گا، ہمیشہ اس کے ادھر ایک رومال ہوگا، ادھر ایک ٹوپی ہوگی، ہمیشہ وہ بڑا غصے والا ہوگا. جبکہ ایسا ہے نہیں. ہاں، اتنے خوبصورت مسلمان ہیں، اتنے پیارے پیارے ہیں. حیرت ہوتی ہے کہ یہ جو ڈپیکٹ ہو رہا ہے، جو پکچر دکھائی جا رہی ہے، یہ مسلمان کی وہ پکچر ہے ہی نہیں. اور اچھا، یہ بھول جاتے ہیں کہ عامر خان، سلمان خان، وہ بھی آپ کے پاس اتنے ہینڈسم بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ پان کھاتے ہیں اور کیا وہ ارے بھیا کہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، کہیں نہ کہیں آپ کو پتا ہے کہ بیانیہ بلڈ کرنے، مذاہب کے لوگوں کو بدنام کرنا. اچھا، میں ایک چھوٹا سا واقعہ، دیکھو نشہ جو ہوتا ہے نا، دنیا کے ہر مذہب میں نشہ حرام ہے، نشہ حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، بالکل پاپ ہم سمجھتے ہیں، آپ اسے گناہ سمجھتے ہیں. گرو گوبند سنگھ جی کا گھوڑا ایک دفعہ سفر کر رہا تھا اور وہاں سے تمباکو کا کھیت وہاں پر لگے ہوئے تھے. گھوڑا وہاں سے واپس ہوتا ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر ایک سکھ جو تمباکو شروعات ہوتی ہے نشے کی، وہ سے انکاری ہے، تو پھر شراب تو آخری کیٹیگری میں آ گئی. تو لیکن مجھے افسوس ہے کہ بہت سارے کام جو مذاہب نے ہم پہ پابندیاں لگائی ہیں لوگ کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے مذہب میں ہر چیز. مجھے کیونکہ میں تو اسلام کے حوالے سے، میرے اسلامیات میں تقریباً 50 میں سے 45 مارکس ہیں، تو مجھے تو بہت پتہ ہے. شاید بہت سارے مسلمان جو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ بیچارے ڈبیٹ بھی نہیں کر پاتے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہم اسی معاشرے کے، اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں. تو آپ وہ دیکھیں پھر ایک مسلمان کا جو کردار بالی ووڈ فلم دکھا رہا ہے وہ کتنا ڈفرینٹ ہے. تو یہ سینمے کی حد تک ہے، یہ غلط فہمی میں چاہ رہا تھا دور ہو جائے. ویسے لوگ پیتے ہیں، ہاں پیتے ہیں، دیکھیں، لیکن مذہب سے نہیں، مذہب اجازت نہیں دیتا. ایگزیکٹلی، نو اجازت. اچھا، اب آ جائیں جی بڑا ایک خاص سوال. وہ جب میں نے کسی کو بتایا کہ پوڈ کاسٹ، تو انہوں نے مجھ سے ویسے پوچھ لیا، انہوں نے کہا یار یہ میں نے کبھی نوٹس نہیں کیا کہ سکھ مذہب میں ایک سے زائد شادیاں کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں مسلمانوں میں یہ بحث بڑی عام رہتی ہے، اور خاص طور پہ خواتین کو ہم چھیڑنے کے لیے ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس کے لیے اجازت ہے. سکھ مذہب میں جو شادیاں ہیں وہ کتنی ہو سکتی ہیں؟ اور ایک ہی ہو سکتی ہے. ایک ہی ہو سکتی ہے. ایک ہی ہو سکتی ہے. اچھا، اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی تو پھر آپ کر سکتے ہیں. یا ڈائیورس کا جو کانسیپٹ آج کل نئی جنریشن میں بہت آ گیا. پہلے تو ڈائیورس جو ہے بہت بڑا دھبا سمجھا جاتا تھا سوسائٹی میں، معاشرے میں، میرے علاقوں میں زیادہ تر. لیکن اب وہ چیزیں بڑی نارمل ہو گئی ہیں، تو پھر شاید آپ کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ زندگی اکیلے گزارنا بڑا مشکل ہے، لیکن شادی آپ نے ایک ہی کرنی ہے. ایک ہی کرنی ہے. یہ الگ بات ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے بہت شادی کی تھی. اب آ جاتے ہیں سر مقامات پہ، مقدس مقامات کے اوپر. تو سب سے پہلے جو ہے وہ گردوارہ دربار صاحب کرتارپور. جی اس کو ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کر لیا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ اس کی آپ تھوڑی سی دیکھیے. جی، بابا گرو نانک جی نے زندگی کے 18 سال آخری ایام یہاں پہ گزارے، اس کو آباد کیا، اس کو ایک شہر بنایا، اور یہاں پر ساتھ ساتھ زراعت کا کام شروع کیا، کھیتی باڑی شروع کی اور تبلیغ شروع کر دی. یہ 5 مقامات میرے خیال میں مقدس پاکستان میں جو موجود ہیں، جس میں گردوارہ پنجہ صاحب جو ہے وہ، گردوارہ پنجہ صاحب جو ہے، پائی مردانہ جی جب یہاں پہ آتے ہیں ان کو پیاس لگتی ہے، اور بابا گرو نانک جی جو ہے، یہ روایت ہے وہاں کی، اور وہ ان کو
وہ کہتے ہیں کہ بابا ولی قنداری صاحب اوپر ہیں جو پہاڑ پہ عبادت کر رہے ہیں، ان کے پاس پانی آپ وہاں سے پی لیں. اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہے. جب وہ پانی نہیں دیتے ان کو ولی قنداری صاحب، تو بابا گروناج جی ان کو یہ آخری پیغام بھائی مردانہ جی کو بھیج کے کہتے ہیں کہ جو رب کے ولی ہوتے ہیں وہ کبھی کسی کو انکار نہیں کرتے، لیکن پھر بھی انکار ہو جاتا ہے، اور انکار کی صورت میں بابا جی وہاں پر بین مارتے ہیں اور وہاں سے یعنی وہاں سے پانی یعنی پتھر ہٹاتے ہیں، پانی نکلتا ہے. تو اوپر سے جو ولی قنداری صاحب جو ہے نا وہ پتھر پھینکتے، بابا جی اس پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، وہ ہاتھ کا نشان اب بھی ہے. تو یہ وہاں وہ روایت کے لیے لوگ آتے ہیں. ویساکھی یہاں پہ زیادہ سیلیبریٹ کی جاتی ہے، پارٹیشن سے پہلے بھی اور ابھی بھی گیٹ ٹوگیدر، کیونکہ یہ بہت پرانا گردوارا ہے تو یہاں پہ لوگ آتے ہیں ویساکھی سیلیبریٹ کرتے ہیں. اچھا، پنجہ صاحب کہنے کی وجہ بھی شاید یہ ہے کہ وہاں پنجے کا نشان، بابا جی کا پنجہ، بابا جی کا پنجے کا نشان ہے اس وجہ سے، اور پانی سٹل اسی طرح چل رہا ہے، اسی طرح سے چل رہا ہے. اور گردوارہ جنم آستم، جنم استھان جہاں پہ بابا گرو نانک جی کا جنم ہوا ننکانہ صاحب میں، ابھی بھی موجود ہے، اور وہاں پہ باقاعدہ لوگ آتے ہیں ماتھا ٹیکنے کے لیے اور عبادات کرتے ہیں. گردوارہ ڈیرا صاحب، ڈیرا صاحب جو ہے یہ تو شہیدی استھان ہے. گرو ارجن دیو جی مہاراج کو یہاں پر شہید کیا گیا تھا، اور اسی طرح مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سمادھی بھی یہاں پر ہی ہے. تو اسی لیے لوگ آتے ہیں ڈیرا صاحب کے گردوارے میں ماتھا بھی ٹیکنے کے لیے. اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کیونکہ وہ سکھوں کے کنگ تھے، بلکہ وہ پنجاب کے بادشاہ تھے، تو سب آ کے ان کو اس جو وہاں پر ان کا بنا ہوا ہے سمادھی، ان کی بنی ہوئی ہے، اس کا دیدار بھی لوگ کرتے ہیں. اور گردوارہ سری چوا صاحب، چوا صاحب، چوا آپ چشمے کو کہتے ہیں کیونکہ اس علاقے میں پانی نہیں تھا. اور بابا گرو نانک جی جب آئے تو یہاں پہ فقیر سنت لوگ رہتے تھے، جو جوگی ہوتے تھے وہ رہتے تھے. تو بابا جی جب یہاں پہ آئے تو یہاں پر لوگوں نے پھر ریکویسٹ کی کہ ہمیں پانی نہیں ہے ہمارا. بابا جی نے یہاں پہ پاٹ سمرن کی اور پھر پتھر ہٹایا تو وہاں سے بھی پانی شروع ہوا. تو اس کو چوا یعنی چوا، پنجابی میں چوا. صحیح. اچھا، یہ تو وہ مقامات ہیں جو پاکستان میں آپ نے سارے وزٹ کیے ہیں، آپ اوبویسلی آپ کے لیے یہ بہت ضروری بھی ہے، لیکن مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ کربلا بھی گئے ہیں. جی گیا ہوں. تو وہ تو مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں، آپ وہاں کیوں گئے؟ دیکھیے، وہ کہتے ہیں نا کہ میں سمجھتا ہوں، میری یہ سوچ ہے کہ دنیا کا ہر پیر پیغمبر، ہر گرو جو ہے نا، یہ ایک مسلک، ایک مذہب کے لیے نہیں آتا، یہ تمام انسانیت کے لیے آتے ہیں. تو میری چاہ تھی، کیونکہ کربلا کے بارے میں نے بہت پڑھا تھا، اور کربلا چاہے وہ ایک کربلا ہمارے ہاں بھی ہوئی جب گرو گوبند صاحب جی کے معصوم صاحبزادوں کو جس طریقے سے شہید کیا گیا، جس طریقے سے ان کو کلے میں قید کیا گیا، ان پر کھانا پینا بند ہوا، وہ بھی معصوم بچے، پھر وہاں پہ خواتین، یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں تو پہلے ہی تھی. پھر جب میں امام حسین جی کے حوالے سے پڑھتا تھا تو مجھے کہیں نہ کہیں وہ اٹریکشن ہوئی کہ مجھے جانا ہے. اور میں جب یہاں سے گیا تو میں نجف میں اترا، اور نجف سے میں کوفہ گیا. اور کوفہ شہر میں آپ یقین مانیں کہ جہاں پہ مولا علی جی کو ضرب لگی ہے، میں وہاں پر بیٹھا، میں نے پاٹ کیا، اپنی عبادت کی، کسی نے مجھے روکا نہیں، کسی نے نہیں بولا. اور پھر میں نجف گیا، اور نجف سے ہوتے ہوئے میں نے سفر شروع کیا کربلا کا. لیکن یقین مانے نا پاجی کہ میں مختلف راستوں سے ہوتا ہوا گیا. ایک چیز جو میں نے دیکھی تھی، ہم سکھوں میں جو بچپن سے ہمیں سکھائی جاتی ہے کہ انسانیت کی سیوا کرنا، خدمت کرنا. تو یہ پہلی بار میں مسلمانوں میں دیکھ رہا تھا، پہلی بار کہ کوئی بچہ کھڑا ہے جس کے پاس شہد کا شربت بنایا اس نے، یا اگر وہ غریب ہے تو پنکھا ایسے ہلا رہا ہے آپ کو ٹھنڈی ہوا دینے کے لیے، کوئی آپ کے پاؤں دبا رہا ہے، کوئی آپ کے جوتے صاف کر رہا ہے، کوئی آپ کو کھانا کھلا رہا ہے. اور میں اتنا تھک گیا تھا کھاتے کھاتے کہ لوگ مجھ سے اتنا پیار کر رہے تھے کہ وہ کہتے نہیں اس کا خیال رکھنا ہے. تو میں انکار نہیں کر سکتا تھا ان لوگوں کو. اور میرے جو دوست تھے رضی طاہر صاحب، وہ کہتے تھے یار پاجی تیری وجہ سے میرا پیٹ نا بہت پھل گیا ہے. سو وہ جو سفر تھا بڑا کمال کا تھا. اور جب میں مولا حسین جی کے حرم میں داخل ہوتا ہوں، جہاں سامنے بالکل مولا عباس جی کا حرم ہے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ سامنے وہ نہر ہے، یہ وہ میدان ہے جہاں پہ معصوم بچوں کو شہید کیا گیا ہوگا، کیسا وہ منظر ہوگا، کیسے وہ لوگ ہوں گے ظالم. اور آپ وہ ویڈیو میری کربلا پہ دیکھ سکتے جس پہ پھر مجھے 40 ایوارڈ ملا، اس کا ذکر میں لازمی کروں گا. جی تو میرے رونگٹے اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے یوٹیوب پہ یہ ویڈیو پڑی ہے، واقعی آپ رونگٹے دیکھ سکتے ہیں، میں فیل کر رہا ہوں. اچھا، پھر 2.5 کروڑ لوگ ہیں، 2.5 کروڑ لوگ میں میری خواہش تھی کہ میں حرم میں جا کے اندر جاؤں. اب کیسے جاؤں، اتنے لوگ ہیں. مجھے نہیں پتا تھا پاجی کہ کوئی رب دا بندہ آئے گا اور وہ میرا فین ہوگا. اچھا. اور وہ ایک ڈاکٹر تھا ینگ سا، وہ میرے پیچھے آیا، کہتا ہے آپ ہرمیت سنگھ ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. کہتے ہیں آپ نے غزہ میں بہت کام کیا ہے.
تو کہتے ہیں آپ, مجھے پتہ ہے نا, میں نے آپ کی ویڈیوز آتے ہوئے دیکھی ہیں کہ آپ امام حسین جی کے حرم میں آپ دیدار کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی لیکن کیسے جاؤں؟ کہتے بس ہو گیا کام. بھاجی بلیو میں مجھے وہ کیسے لے کے گیا ہے, کہاں میں نے وہ درشن دیدار کر کے میں وہاں سے واپس آیا ہوں. وہاں سے میں نکلا تو یقیناً آپ کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. اگر آپ انسان ہیں تو اس حسین جی کا درد آپ محسوس کریں گے. آپ جب گرو گوبند سنگھ جی اور ان صاحبزادوں کو پڑھیں گے تو تب بھی آپ اس کا درد محسوس کریں گے. تو جب میں باہر نکلا تو ایک لڑکا آیا, نوجوان خوبصورت آپ جیسا, اور وہ مجھے نا گلے مل کے رونے لگا. جب وہ رونے لگا تو میں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں یار آپ کی ویڈیو دیکھی ہیں جو میں بس میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں کیوں رو رہا ہوں, بس مجھے آپ سے گلے ملنا ہے. تو میں بھی رونے لگا, وہ بھی رونے لگا, اور پھر پتہ نہیں وہاں سے ایک عربی آیا اور اس نے ہمیں پانی دیا اور اس نے ہمارا بڑا خیال رکھا. سو وہ ایک اسپرچول ایک سفر تھا جو ہمیشہ میں نے گرودوارے میں محسوس کیا, میں نے وہاں پہ. لیکن ایک چیز جو میں نے محسوس کی ہے کہ بھائی کوئی نفرت نہیں تھی, سب پیار ہی دے رہے تھے. یعنی کوئی یہ نہیں پوچھ رہا تھا کہ اوے آپ سکھ ہیں آپ یہاں نہیں جا سکتے, نہیں, بولا باجی آیا ہوا ہے, اور لوگ پیار کر رہے تھے. تو میں بہت سے لوگوں کو کہتا ہوں کہ بہت سارے مسلمان دوستوں کو کہتا ہوں آپ جائیں, آپ کربلا کا سفر کریں. ایک تو آپ اس مصائب کو, ان تکالیف کو, اس دکھ کو محسوس کریں گے. پھر ان لوگوں کی, یعنی وہ لوگ لٹاتے ہیں آپ پہ بڑے بڑے, جس طرح آپ گرودوارے میں جاتے ہیں نا کہ پرائم منسٹر بیٹھا ہوگا جوتے صاف کرے گا, جس طرح مہاراجا رنجیت سنگھ کو کوڑوں کی سزا ہوئی تھی. وقت کے مہاراجا کو کوڑوں کی سزا ہوئی تھی, یہ آپ سوچ سکتے ہیں کبھی؟ اور انہوں نے باقاعدہ کوڑوں کی سزا ایکسپٹ کی, اور پھر جا کے ان کی سزا بدلی جوتے صاف کرنے میں. مہاراجا رنجیت سنگھ سے جوتے صاف کروائے گئے تھے گرودوارے میں. تو یہاں پر بھی سکھوں میں بھی جو منسٹر ہوگا یا عام آدمیوں کا وہ سیوا کرے گا. وہاں پر بھی میں نے دیکھا کہ میں نے عراق کے, ایران کے, دنیا کے بڑے بڑے آفیسر جن کو میں پروفائل میں نے پڑھی ہوتی ہے, صحافی ہوں, تو وہ لوگ آ کے خدمت کر رہے ہیں, آپ کے پاؤں دبا رہے ہیں. تو یہ ایک اسپرچول سفر تھا جو میں نے کیا. اچھا, پھر اس پہ میں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی. اچھا, اور ڈاکومنٹری جب میں نے بنائی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں تو ڈاکومنٹری دل سے بنائی تھی پاجی. جو الفاظ تھے وہ آپ سنیں گے تو وہ دل کے ہی ہیں. جی جی. مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ڈاکومنٹری 70 کنٹریز میں پہلا نمبر آئے گا, اور ایران نے اس کے لیے مجھے سلیکٹ کیا. میں پہلا سکھ ہوں, پہلا غیر مسلم ہوں جس کو یہ ایوارڈ ملا ہے. اچھا, میں جب جاتا ہوں تو اسٹیٹ گیسٹ مجھے بلائے جاتے ہیں ایران میں, ایوارڈ دیا جاتا ہے, کچھ پیسے بھی دیے جاتے ہیں, اور پورا مجمع سب کو ایوارڈ دیے گئے. لیکن جب میری باری آئی تو تمام تر منسٹر صاحبان ایران کے کھڑے ہو گئے, اور وہ باقاعدہ انہوں نے اپنا نعرہ لگایا, اور مجھے بڑے عزت و تکریم کے ساتھ انہوں نے ایوارڈ دیا, اور پھر انہوں نے مجھے موقع دیا اسپیچ کرنے کا کہ یہ سفر کیسا تھا. اچھا, اب آپ کے پروفیشن کی طرف آتے ہیں. پاکستان میں میرے خیال میں آپ واحد سکھ صحافی ہیں جو مین اسٹریم میڈیا پہ اپیئر ہوئے. ایگزیکٹلی جی. تو آپ کو کبھی محسوس ہوا ہے کہ یہ جو آپ کی مذہبی شناخت ہے, ٹھیک ہے, ٹربن, آپ کی مقبولیت کی وجہ یہ ہے, تو کبھی آپ نے فیس کیا کہ یار یہ لوگ مجھے جو ہیں وہ میری قابلیت, میری صحافت کی وجہ سے شاید کم جانتے ہیں, لیکن میری یہ جو مذہبی شناخت ہے اس کی وجہ سے جانتے ہیں؟ جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دستار ہمیں عزت بخشتا ہے. عزت دستار ویسے بھی آپ دیکھیں تو ہمارے پنجاب کا کلچر یا پھر آپ شملہ کا کلچر جو پٹھانوں میں ہے, تو ایک رسپیکٹ تو اس شخص کو دی جاتی تھی ماضی میں بھی اور اب بھی. اور ویسے بھی اگر آپ سردار کروڑوں میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ سردار ہی نظر آتا ہے کہ وہ دیکھو پاجی کھڑا ہے, ٹھیک ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے جو رسپیکٹ دستار کی وجہ سے ملی, شاید اگر ہرمیت سنگھ مونا سکھ ہوتا تو نہ ملتی. لیکن اگر میں اس کو ایس کے ساتھ یہ کمپیئر کر دوں کہ اگر میرے میں یہ سارا کچھ مجھے دستار کی وجہ سے ملا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ملا ہے. لیکن اگر اندر میں کھوکھلا ہوتا تو شاید میں نہ چل پاتا. ہاں, کچھ عرصے تک میں چل پاتا, لوگ دستار کی وجہ سے مجھے دیکھ لیتے, لیکن لوگ آپ کی قابلیت کو دیکھتے ہیں, آپ کے پاس کتنی نالج ہے, آپ صحافت کس ڈھنگ سے کرتے ہیں. میرے سے پہلے 2-3 بندے آئے بھی, 2-3 سردار آئے, وہ بھی یہی سوچ رہے تھے, میرے چھوٹے بھائی ہیں وہ سارے, وہ آئے تو انہوں نے کوشش کی, لیکن شاید اتنی نالج یا انہوں نے اس طرح محنت نہیں کی. شاید وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ٹربن کی وجہ سے ان کو پہچان مل جائے گی, لیکن یہ بڑا مشکل ہے باجی. آپ کو محنت کرنی ہوتی ہے, یہ کیمرہ آپ کو معاف نہیں کرتا ہے, آڈینس آپ کو معاف نہیں کرتی ہے. اور آج کل کی جو جنریشن ہے یہ بڑی خطرناک ہے, یہ چیٹ جی پی ٹی کی ہے. مجھے یاد ہے میں نے ایک تقریر کی تھی, بڑی وائرل گئی تھی, بڑی جذباتی قسم کی تھی, اور وہ اندر کے جذبات
شاید وہ میرے لیے اس لیے تھے کہ وہ شاید میں جذباتی تقریر نہ کرتا، لیکن بہت سارے ایسے ایونٹ میں نے دیکھ لیے تھے غزہ میں جس کی وجہ سے مجھے وہ تقریر کرنی پڑی. اور جب میں نے تقریر کی تو اس کے بعد نیچے کمنٹ سیکشن میں لوگوں نے بولا تھا سردار جذباتی نہ کر ریئلسٹک بات کر. سو یہ نوجوان بڑی خطرناک ہے، اور یہ کیمرہ جو ہے نا یہ پکڑ لیتا ہے آپ کو. اچھا، اسی کیمرے کی آنکھ میں دیکھنے والے لوگ آپ کو دلجیت سنگھ سے بھی ریلیونس دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو دیکھے اور اس نے کبھی آپ کو کہا کہ یار یہ دلجیت سنگھ پاکستان میں کہیں گھوم رہے ہیں، اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ؟ دلجیت بہت خوبصورت انسان ہے، بہت پیار ہے، بہت انٹلیکچوئل ہے، وہ انہوں نے بہت کام کیا ہے میرے خیال میں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ میں ان کا ایک ادنا سا فین ہوں. لیکن میں جب بھی جاتا ہوں تو مجھے یاد ہے ایک منسٹر صاحبہ کے ساتھ میں گیا تھا ادھر ایک پنڈ میں، اور وہاں پہ منسٹر صاحبہ کی خواہش تھی کہ لوگ مجھے تصویریں کھینچے. لوگوں کو پتہ چلا ہرمیت سنگھ آیا ہوا ہے، تو لوگوں نے اتنا پیار دیا. تو کئی جو بزرگ خواتین تھی نا، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہرمیت سنگھ کون ہے، وہ کہتے کوئی دلجیت آ گیا ہے. تو لوگ میرے پیچھے بھاگے اور تصویریں کھینچی. تو باتیں تو لوگ کرتے ہیں ایسے ہی ہیں، لیکن دلجیت بہت ٹیلنٹڈ ہے ماشاءاللہ. اور اس نے پھر جس طریقے سے بڑی کم عمر میں اتنا بڑا نام بنایا ہوا ہے، اور خوبصورت بھی بہت زیادہ ہے. آپ نے دلجیت سنگھ کی طرح ٹیلنٹ اپنا ایکسپلور میرے خیال سے نہیں کیا فلم کے لیے؟ فلموں کی پاجی آفر مجھے سٹارٹ میں بھی تھی، انڈین پنجاب سے بھی آئی تھی، اور کچھ اردو فلموں کے لیے بھی آئی تھی. ابھی ریسنٹلی شان کی ایک فلم کے لیے آئی تھی مجھے نا، میں نے ایک شارٹ فلمیں کی چیلنج کے طور پر. اچھا، ایک فلم تھی میں کینیڈا کے لیے کی تھی، شارٹ تھی، کسانوں پہ بنی تھی. دوسری میت اور ہرمیت کے نام سے تھی، عفت صاحبہ کے ساتھ. تو جب میں نے وہ فلم کی تو مجھے لگا یار ٹھیک ہے، میرے اندر کوئی نہ کوئی ایکٹر چھپا ہوا ہے. اور ہر صحافی کے اندر ایکٹر ہی ہوتا ہے جب آپ کیمرے کو فیس کریں. ہر انسان کے اندر ایکٹر ہے، کوئی کیریکٹر چھپا کہ مختلف قسم کے کیریکٹر چھپے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد مجھے لوگوں نے پسند کیا کہ لڑکا اچھا کر سکتا ہے ایکٹنگ. تو میں نے کچھ اشتہارات بھی کیے، بڑے وائرل قسم کے کمرشل تھے میرے. تو فلموں کی طرف میں نہیں گیا. ابھی میں نے اب آپ سوچیں گے کہ ابھی ریسنٹلی میں شوٹ کر کے ایک فلم آیا، اور کہاں پہ میں نے کی، بڑی خطرناک جگہ میں. اچھا، اس آفر کو ایکسیپٹ کرنے کا مقصد ایک ہی تھا کہ میں پشتو انڈسٹری کو جب میں دیکھ رہا ہوں نا کہ وہ بہت بری طرح تباہی کی طرف جا رہی ہے، اور جو کلچر وہ دکھا رہے ہیں اس پہ مجھے دکھ ہے، مجھے تکلیف ہے. کیونکہ میں جس ایریا سے بلونگ کرتا ہوں، کہیں کبھی میں نے ایسا کلچر وہاں نہیں دیکھا. محبت سے ہم رہتے ہیں، پیار سے رہتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہ بندوقیں اٹھائی ہم لوگوں نے اور پتہ نہیں ہم کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. تو جب وہ اسکرپٹ میرے پاس آیا، عاطف بھائی نے لکھا تھا، کوئی 1.5 سال سے تو اس نے اسکرپٹ تیار کیا. تو میں نے جب پڑھا تو اس میں میرے خیال میں وہ 3 زبانوں میں وہ ریلیز ہوگی وہ فلم. تو مجھے بہت اچھی لگی، اور مجھے سوچا کہ ہرمیت یار جو آپ نے سوچا تھا کہ میرے پاس اگر پیسے ہوئے تو میں اس قسم کی فلم بناؤں گا، تاکہ یہ دھبا جو ہے اس کو میں دھونے کی کوشش کروں جو پشتو فلموں پر لگا ہوا ہے. تو وہ فلم میں ابھی شوٹ کی ہے میں نے، ابھی بھی شوٹنگ پہ میں چل رہا ہوں، کر رہا ہوں. اور خاص کر میں کر رہا ہوں بڑے خطرناک ایریا میں، لنڈی کوتل کے ایریا میں اور جمرود کے ایریا میں. کئی جگہوں پہ بندوقوں کے ساتھ لوگ آئے ہیں، لیکن وہ میرے فین نکلے. اچھا، ہاں. اور ایک ایس ایچ او صاحب آئے، وہ کہتے ہیں بھائی صاحب ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، آپ یہاں پہ پہنچے ہیں. تو بڑا پیار وہاں سے لوگ مجھے دے رہے ہیں، بڑے پیار سے لوگ میرے ہیں. تو یہ میرے لیے بڑی اچھی بات ہے. صحیح. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. اور ہمیں کامنٹ سیکشن میں بہت سارے سوالات آئیں گے، میری کوشش ہوگی کہ ہم ان سوالات کے جواب دینے کے لیے دوبارہ بھی کبھی انشاءاللہ ضرور. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.